بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انسان غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد حلالہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح بشرط تحلیل یعنی حلالہ سے مشروط نکاح مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ایسے نکاح کے بارے میں حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی 273 ہجری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت فرمائی۔ انہی سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مانگا ہوا بکرا بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مروجہ حلالہ سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی اور دلیل کے لیے حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی متوفی 710 ہجری لکھتے ہیں، محلل وہ ہوتا ہے جو حل کو ثابت کر دے، جیسے محرم وہ ہوتا ہے جو حرمت کو ثابت کرے، تو گویا شوہر ثانی حل کو ثابت کرنے والا ہو گیا تو حل کا ثبوت ہو جائے گا۔ اور علامہ علاؤالدین بن احمد بخاری متوفی 749 ہجری لکھتے ہیں، اور حدیث شریف نے شوہر ثانی کو حلال کرنے والا ثابت کر دیا تو اس پر عمل واجب ہوا۔ اور علامہ محمد بن محمد احمد کاکی متوفی 749 ہجری لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حدیث شریف کی دلالت سے عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے والا ہے، لہذا وہ حل کو ثابت کرنے والا ہے۔ لہذا جو حدیث مبارکہ مخالفین پیش کرتے ہیں وہی ہمارے موقف کی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حلال کرنے والا، حل کو ثابت کرنے والا فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں وہ حل کو ثابت کرنے والا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مروجہ حلالہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس طرح کے نکاح سے عورت شوہر اول کے لیے حلال نہ ہوگی۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری بات ہے، جبکہ مستند علماء کا قول یہ ہے کہ کتاب اللہ دوسرے شوہر کے محل ہونے کی نفی نہیں کرتی۔ چنانچہ امام علاؤالدین عبدالعزیز بن احمد بخاری حنفی متوفی 730 ہجری لکھتے ہیں، کیونکہ کتاب اللہ نے زوج ثانی کو غائب ہونا ثابت کیا ہے اور اس کے محلل شوہر اول کے لیے حلال کرنے والا ہونے کی نفی نہیں کی، لہذا حلالہ قرآن کریم کے خلاف بھی نہیں۔ اگرچہ حدیث شریف کی بنا پر نکاح بشرط حلالہ کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، کس صورت میں حلالہ مکروہ تحریمی ہے؟ محقق علی الطلاق امام ابن حمام متوفی 861 ہجری لکھتے ہیں، مرد اگر عورت سے اس طرح نکاح کرے کہ میں تجھ سے اس لیے نکاح کرتا ہوں تاکہ میں تجھے پہلے کے لیے حلال کر دوں، یا یہی بات عورت بوقت نکاح کہے، یعنی تو وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، جو عقاب کا سبب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ محمد امجد علی متوفی 1367 ہجری لکھتے ہیں، نکاح بشرط تحلیل جس کے بارے میں حدیث شریف میں لعنت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکاح
یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے، زوج اول و ثانی اور عورت تینوں گناہگار ہوں گے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین متوفی 1413 ہجری لکھتے ہیں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف اس مقصد سے نکاح کرے کہ ایک دن کے بعد طلاق دے دے گا، یہاں صرف پہلے کے لیے حلال کرنا مقصود تھا، اس کا یہ فعل اور پہلا شوہر جس نے اس شرط کے ساتھ حلال کروایا، دونوں پر لعنت ہے۔ تو ناظرین گرامی، کی صورت میں حلالہ مکروہ نہیں۔ علامہ بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری میں لکھتے ہیں، یعنی اور اسبی حجابی میں ہے، اگر مرد نے اس عورت سے بلا شرط حلالہ کی نیت سے شادی کی تو سابق شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اور یہ مکروہ بھی نہ ہوگا، اور نیت کچھ چیز نہیں، اور بوقت عقد تحلیل کو شرط نہ کیا جائے، صرف نیت میں ہو تو مکروہ نہیں۔ چنانچہ امام ابن حمام متوفی 861 ہجری لکھتے ہیں، یعنی اگر دونوں کی حلالہ کی نیت تھی اور انہوں نے بوقت عقد نکاح حلالہ کا ذکر نہ کیا تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ناظرین گرامی، کسی کے گھر کو تباہی سے بچانا ہو، اگر کوئی شخص خالص کسی کے گھر کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اس کے گھر کو بسانے کے ارادے سے حلالہ کرتا ہے تو ثواب کا حقدار ہے۔ چنانچہ شارح صحیح بخاری علامہ بدی الدین عینی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، یعنی اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا، وہ مرد اگر کسی عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ عورت کو اول کے لیے حلال کر دے تو اسے اس میں اجر و ثواب ملے گا، اور امام ابن حمام متوفی 861 ہجری لکھتے ہیں، یعنی مرد کو کسی کا گھر بسانے کا اجر ملے گا۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور مختلف کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حلالہ کس صورت میں حلال ہے اور کس صورت میں حلالہ کرنا حرام ہے یا حلالہ کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔